بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ناظرین و سامعین، میرا یہ چینل سیاسی چینل نہیں، مذہبی چینل ہے، اسلامی چینل ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے عنوان اور ایسے ٹاپک پہ کچھ بتلاؤں گا جس کا تعلق دنیا کی موجودہ صورتحال یعنی فلسطین کو لے کر کے ہے، اور اسرائیلیوں نے جس طریقے سے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا ہے، اور امریکہ جیسا دو رخی پالیسی اختیار کرنے والا گھرمسحا ملک برابر اسرائیل کو اپنی حمایت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بہت سارے اسلحہ دینے پر وہ آمادہ ہو گیا ہے امریکہ۔ بہرحال فلسطینی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، سب کو ایک طرف سے ظالم، درندہ صفت، دہشت گرد اسرائیلی فوج قتل کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 86 اللہ پاک فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمنی کے اعتبار سے، ایمان والوں سے دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت تم پاؤ گے یہود کو اور مشرکین کو۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرک لوگ ہیں۔ جب یہود کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اتنی مکار، اتنی شاطر مزاج، اتنی حاسد اور اتنی کینہ پرور اور اتنی سود خور دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے، اور نہ نمازی میں تھی اور اب بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے واہیات لوگ ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجنے کا جو تسلسل من جانب اللہ قائم کیا گیا دنیا والوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راستے پہ لانے کے لیے، بگڑے ہوئے انسانوں کو راہ راستے پہ لانے کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے، جو بہترین انسان دنیا میں مبعوث کیے گئے، خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ انبیاء کرام اور رسولان نظام کی جماعت ہے۔ لیکن یہ یہودی مکار قوم ایسی قوم ہے، غدار قوم ہے، اور شاطر مزاج قوم ہے، اور فسادی قوم ہے، اور موجودہ زمانے کی اصطلاح میں یہ اس وقت دہشت گرد قوم بنتی جا رہی ہے کہ ماضی کی جب تاریخ ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان بہترین انسانوں میں سے بعض لوگوں کو، یعنی بعض انبیاء کرام کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ جو انسان اللہ والے ہیں،
اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں، اللہ کے آگے سرگو سجود ہوتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، اسی سے گڑ گڑاتے ہیں، اسی سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اسی کو رب مانتے ہیں، ساری کائنات کا خدا اللہ کو سمجھتے ہیں۔ بھائی اصطلاح میں وہ مومن لوگ ہوئے، ایمان والے ہوئے۔ تو شریف نیکوکار ایمان والوں کے سب سے بڑے اگر دشمن ہیں تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اور قرآن کی تفسیر میں پوری تاریخ، انسانوں کی تاریخ بتلا رہی ہے، ماضی کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ یہ اسرائیل، یہ یہود، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں ایمان والوں کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹھ پیچھے سامری کے بچھڑے کی پرستش کرنے والی اس قوم کو ہر دور میں نبیوں سے بغض رہا ہے، عداوت رہی ہے۔ یہ اس جماعت کی دوست کیسے ہو سکتی ہے یا کیسے ہو سکتی تھی جو نبیوں کے بعد نبیوں کا مشن لے کر قوم آگے بڑھنے والی قوم تھی، یعنی ایمان والوں کی جماعت۔ انہوں نے زمانے محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہود نے زمانے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی مسلمانوں کے خلاف جم کر صف آرائی کی، ان سے دشمنی کی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار میں بھی، دور میں بھی ان یہودیوں نے مسلسل سازشوں اور مخالفتوں کے علم بلند کیے، اور بعد کے ایام میں بھی ان یہود نے ہر لمحہ مسلمانوں کا تعاقب کیا، ان کو ستایا، ان کو اذیت دی، ان کو تکلیفیں پہنچائی، اور مستقل دشمنی کے وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مستقل دیرینہ دشمن بن کر کے ہر دور میں سامنے آتے رہے، ابھرتے رہے، اور آج بھی فلسطینی مسلمانوں کا یہ قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ظالم قوم ہے، یہ مغضوب قوم، مغضوب علیہم قوم ہے، اور ان پر اللہ کا عذاب بھڑکا ہے، اور ان کی یہی روش رہی تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب بھڑکے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم لوگ بہت جلد جان لیں گے، یعنی قریب جان جائیں گے کہ ان کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ مت کرو ظلم کے محل تعمیر، زلزلے بے سبب نہیں آتے۔ خدا تبارک و تعالی کا جب قہر نازل ہوگا، اس کی ناراضگی کی وجہ سے جب عذاب نازل ہوگا تو سب سے پہلے ظالم قوم کو پکڑے گا۔